تو یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اب جہاد کے لیے نکلنا ہوگا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹرینز اس میں کتنا حصہ ڈالیں گے؟ یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اور وہ مرسڈیز جس میں وہ پھرتے ہیں وہ بیچ دیں اور فلسطینیوں کو دان کر دیں۔ بی ایم ڈبلیو 8 کروڑ کی، صرف بی ایم ڈبلیو 8 کروڑ کی نہیں ہے، ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدذلہ دام برکاتہ وعرباتہ وکرباتہ۔ تو جی جناب، یہ وہ مسخرہ ہے جس کی نہ کوئی سیاسی بیس ہے، نہ سیاسی قد کاٹ ہے، نہ کوئی سمجھ بوجھ ہے سیاسی۔ عقل و صورت سے یہ اچھا خاصا انسان نما ایک شخص لگتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر انسان نما حرکتیں بالکل بھی نہیں ہیں۔ یہ باہر نکل کر مائک پکڑ کر سوال کرنے والا ایک ہمارا جو ہے وہ اینکر کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس نے بھی، میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ ان لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہے کہ لفظ جہاد ہے یا جہاد ہے، وہ بھی یہی پوچھ رہا ہے کہ بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ جی جہاد فرض ہو چکا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اب آگے سے مسخرانہ انداز کے اندر وہ کہتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے، سب سے پہلے وہ جا کے جہاد کریں۔ افضل مروت صاحب، جب آپ کا نکاح کسی مولوی نے پڑھایا تھا تو آپ نے تب یہ بات کیوں نہیں کہی کہ مولوی صاحب نکاح آپ نے پڑھایا ہے تو پہل بھی آپ ہی کیجئے، باقی آگے کا پروسیس بھی آپ ہی کیجئے، میں نہیں کر سکتا ہوں؟ بھائی علماء کا کام ہے فتویٰ دینا، اور فتویٰ دے کر مفتیان اکرام کا کام ہے فتویٰ دینا، اور ہم جیسے نوجوان اور پاکستان کی غیور نوجوانوں کی تعداد آج بھی، اگر نہیں یقین آتا تو آپ اگر ٹرینڈنگ کے اندر اس وقت عمار بھائی یاسر جو ہے وہ پاسپورٹ لے کر فواد ڈبو کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں جو کہ نہیں مل رہا ہے، آپ اسی کو دیکھ لیجئے۔ اب فواد چودھری بھی جو ہے وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ بھی پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش نہ کیجئے۔ ہم تیار ہیں، آپ تیار ہیں؟ کیوں؟ آپ کو تو مسخرانہ انداز جو ہے نا وہ بھا رہا ہے، آپ اسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، ہم دوسری ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہیں کہ پہلے وہ بی ایم ڈبلیو سیل کریں، تو بھائی بی ایم ڈبلیو کی تکلیف کیوں ہے آپ کو؟ آپ کو تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اگر ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو لوٹا ہوا پیسہ، حرام خوری کے ساتھ کمایا ہوا پیسہ پہلے ملک کے خزانوں کے اندر جمع کرائیں، سارے سیاستدان ڈوب کر مر جائیں، ایک سیاستدان چور چکا لفنگا جو ہے وہ لونڈا لپاڑا زندگی جو ہے، نہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، نہ کوئی سائیڈ ہوتی، نہ کوئی ادھر ہوتا ہے، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، جب وہ سیاستدان بن کر ایک ابھرتا ہوا سیاستدان بن کر نکلتا ہے تو اس کے پاس ملین روپیز ہوتے ہیں، اس کے پاس بہترین گارڈز، بہترین گاڑیاں، بہترین لباس، اور یہ زندگی آپ لوگوں کی ہو جاتی ہے، جبکہ آپ پہلے ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکلوں کے اوپر پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں آپ سے سوال کیا کہ یہ پیسے اور یہ گاڑیاں آپ کی کہاں سے آتی ہیں؟ آپ کو کیوں مفتی تقی عثمانی صاحب کی بی ایم ڈبلیو جو ہے وہ چبھ رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کون ہے؟ اگر نہیں پتا تو ڈوب کر مر جاؤ، جاؤ باہر کی دنیا سے پوچھ لو، نہیں تو ورلڈ بینک سے پوچھ لو کہ مفتی تقی عثمانی کون ہے، اتنی بات ہی کافی ہے۔ نہیں پتا تو اپنے انکل گوگل رحمۃ اللہ علیہ سے ہی پوچھ لو، وہ بتا دے گا آپ کو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کون ہے۔ اور سندھ کا ایک ہٹا کٹا جس نے پیچھے سے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں اکثر کہتا ہوں یہ جو سر سے گنجے ہوتے ہیں نا، انہوں نے پیچھے سے داڑھی رکھی ہوتی، نہیں یقین آتا نا تو آپ پیچھے جا کر دیکھیں تو محسوس ہوگا پیچھے سے داڑھی رکھی اور آگے سے انہوں نے خط کی ہوتی ہے۔ اور جاہل آدمی، تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ علماء 80 لاکھ یہودی ہیں، تمہیں 80 لاکھ یہودیوں کا ڈر نہیں ہے؟ 80 لاکھ یہودی ہیں اور 80 لاکھ تو ہمارے پاس علماء دین ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تمہیں یہ ڈر ہے کہ یہ 80 لاکھ علماء کے وارث بڑے علماء، یہ 80 لاکھ علماء جو دعائیں کر رہے ہیں، اور یار یہ دعاؤں کا ہی ثمرہ ہے کہ تجھ جیسے خبیث بھی اللہ رب العزت نے اس پاکستان کے اندر، اس پاکستان کی دھرتی کے اوپر جو ہے نا تمہارے اس ناپاک جسم کو اس پاک دھرتی نے قبول کیا ہوا ہے۔ تم جیسے لوگوں نے سندھ کو کھا لیا، سندھ کا اچھا چٹا کھول کے رکھ دیا، تم نے سندھ کی عوام کا خون نچوڑ لیا، ایسے نچوڑا ہے جیسے دھوبی کپڑا دھونے کے بعد کپڑے کو نچوڑتا ہے، تم نے سندھ کو ایسے نچوڑ دیا ہے۔ تو بدبختی کی علامت ہے۔ پھر کہتے ہو کہ جی میری زبان جو ہے نا وہ درست نہیں رہتی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے۔ الفاظ دیکھیے آپ کہ ہمارے 80 لاکھ علماء جو ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور 80 لاکھ
یہودیوں کے مقابلے میں ہمارے پاس تو 80 لاکھ علماء ہے. تم نے یہودیوں کا اور علماء کا مقابلہ توازن دیکھیے آپ نے کیا رکھا. آپ کون سی مخلوق ہیں؟ کہاں سے اتر آئے ہیں؟ کہاں سے بتائیں گے آپ؟ ہاں آپ کو تو کرپشن کرنی ہے, آپ کو تو کرپشن کے بیتاج بادشاہ ہونا ہے. آپ کی تو رات کی محفلیں بھی آپس میں ڈسکشن یہی ہوتی ہے, تو نے کتنی دیہڑی لگائی, تو نے کتنا کمایا اس مال میں سے, اور اس پروجیکٹ سے تجھے کتنا ملا. تمہیں تو غزہ سے تمہیں کیا لگے بھائی دیکھیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جتنی ہماری وسعت ہے اتنی آواز ہم بلند کر رہے ہیں. اس جھنڈے کے لیے, اس فلسطین کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو چاہیے تھا آپ جائیں اسمبلی کے اندر یہ اعلان کروائیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اعلان کروایا ہے, تو پاکستانی افواج, پاکستانی ادارے راستہ جہاد کے لیے ہموار کروائیں اور اعلان کریں, آفیشلی اعلان کریں کہ کون کون جہاد کے لیے جانا جاتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کی قسم ہے, رب کائنات کی قسم ہے, سب سے پہلے علماء, طلباء اور یہ ہمارے بوڑھے بوڑھے شیر اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے. تم پھر بھی کہیں پر نظر نہیں آؤ گے, تم پھر بھی جہاد کے نام پر بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے, تمہیں پھر بھی پھٹکار اللہ کی پڑ جائے گی. یہ میں واضح الفاظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمہارا دین کے ساتھ اور دینداروں کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. تمہیں کیا لگے, تمہیں کیا معلوم ہو کہ فلسطینیوں کا درد کیا ہے؟ تم تو صرف بے ایمان, اچے, لفنگے, یا تمہیں ڈانس کلبوں کے علاوہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ تم تو چاہتے ہو کہ یہودی وہاں سے نکل کر آ جائیں. اس لیے مجھے آخر میں وہ جملہ کہنا پڑے گا, اللہ کی قسم فلسطین کہیں ہمارے پاس نہیں ہے, وگرنہ کب کا بیچ کے کھا چکے ہوتے. ہم اتنے بے ایمان قسم کے لوگ ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.